شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے بیچاروں کی دعا قبول کرنے والے، اے مشکلوں والوں کی مشکلیں حل کرنے والے، اے داد خواہوں کی داد رسی کرنے والے، اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اور اے وہ جو شہرت سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، اے وہ جو مرد اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اے وہ جو نظر سے بالا تر جگہ اور روشن تر کنارے میں ہے، اے وہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا عرش پر حاوی ہے، اے وہ جو آنکھوں کی ناردہ حرکت اور دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اے وہ جس پر کوئی راز پوشیدہ نہیں، اے وہ جس کو آرزوؤں میں غلط فہمی نہیں ہوتی، اے وہ جس کو حاجتوں میں بھول نہیں پڑتی، اے وہ جس کو مانگنے والوں کا اصرار بیزار نہیں کرتا، اے ہر گمشدہ کو پا لینے والے، اے بکھروں کو اکٹھا کرنے والے، اور اے لوگوں کو بعد از موت زندہ کرنے والے، اے وہ ہر روز جس کی نئی شان ہے، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے مصیبتیں دور کرنے والے، اے سوالوں کے پورا کرنے والے، اے خواہشوں پر مختار، اے مشکلوں میں مددگار، اے وہ جو ہر امر میں مددگار ہے اور جس کے سوا زمین اور آسمانوں میں کوئی چیز مدد نہیں کرتی۔ سوال کرتا ہوں تجھ سے باواسطہ نبیوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باواسطہ مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، باواسطہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، اور باواسطہ حسن و حسین علیہ السلام کے، کیونکہ میں نے انہی کے وسیلے سے تیری طرف رخ کیا، اس جگہ جہاں کھڑا ہوں ان کو اپنا وسیلہ بنایا، انہی کو تیرے ہاں سفارشی بنایا، اور بواسطہ ان کے حق کے تیرا سوالی ہوں، اسی کی قسم دیتا ہوں اور تجھ سے طلب رکھتا ہوں، واسطہ ان کی شان کا جو وہ تیرے ہاں رکھتے ہیں، واسطہ اس مرتبے کا جو وہ تیرے حضور رکھتے ہیں کہ جس سے تو نے ان کو جہانوں میں بڑائی دی، اور واسطہ تیرے اس نام کا جو تو نے ان کے ہاں قرار دیا اور اس کے ذریعے ان کو جہانوں میں خصوصیت عطا فرمائی، ان کو ممتاز کیا اور ان کی بڑائی کو جہانوں میں سب سے بڑھا دیا، یہاں تک کہ ان کی بڑائی تمام جہانوں میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ رحمت نازل کر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ کہ دور فرما دے میرا ہر غم، ہر اندیشہ اور ہر دکھ، اور میری مدد کر ہر دشوار کام میں، میرا قرضہ ادا کر دے، پناہ دے مجھ کو تنگ دستی سے، بچا مجھ کو ناداری سے، اور بے نیاز کر دے مجھ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، اور میری مدد فرما اس اندیشے میں جس سے ڈرتا ہوں، اور اس تنگی میں جس سے پریشان ہوں، اس غم میں جس سے گھبراتا ہوں، اس تکلیف میں جس سے خوف کھاتا ہوں، اس بری تدبیر میں جس سے دبا رہتا ہوں، اس ظلم میں جس سے سہا ہوا ہوں، اس بیداد میں جس سے ترسا ہوا ہوں، اس کے قابو پانے میں جس سے قابو پانے سے ہراساں ہوں، اس فریب میں جس سے خائف ہوں، اس کی قوت میں جس کے خود پر قوت پانے سے ڈرتا ہوں، دور کر مجھ سے جال والوں کے جال اور فریب کاروں کے فریب کو۔ اے معبود، جو میرے لیے میرا قصد کرے تو اس کا قصد کر، جو مجھے دھوکہ دے تو اسے دھوکہ دے، اور دور کر دے مجھ سے اس کے دھوکے، فریب، سختی اور اس کی بد اندیشی کو روک دے، جس طرح تو چاہے اور جہاں تو چاہے۔ اے معبود، اس کو میرا خیال بھلا دے، ایسی ناداری سے جو دور نہ ہو، ایسی مصیبت سے جسے تو نہ ٹالے، ایسی تنگدستی سے جسے تو نہ ہٹائے، ایسی بیماری سے جسے تو نہ بچائے، ایسی ذلت سے جس میں تو عزت نہ دے، اور ایسی بے کسی سے جسے تو دور نہ کرے۔ اے معبود، میرے دشمن کی خواری اس کے سامنے ظاہر کر دے، اس کے گھر میں فکر و فاقہ کو داخل کر دے، اور اس کے بدن میں دکھ اور بیماری پیدا کر دے، یہاں تک کہ مجھے بھول کر اسے اپنی ہی پڑ جائے، کہ اسے برائی کا موقع نہ ملے، اسے میری یاد بھلا دے جیسے اس نے تیری یاد بھلا رکھی ہے، اور میری طرف سے اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا دل اور اس کے تمام اعضاء کو روک دے، اور وارد کر دے ان سب پر بیماری
اور اس سے اسے شفا نہ دے، یہاں تک کہ بنا دے اسے اس کے لیے ایسی سختی جس میں وہ پڑا رہے کہ مجھ سے اور میری یاد سے غافل ہو جائے۔ اور میری مدد کر اے مددگار، کہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ تو میرے لیے کافی ہے، تیرے سوا کوئی کافی نہیں۔ تو کشائش کرنے والا ہے، تیرے سوا کشائش کرنے والا نہیں۔ تو فریاد رس ہے، تیرے سوا فریاد رس نہیں۔ تو پناہ دینے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ نا امید ہوا جس کا تو پناہ دینے والا نہیں، جس کا فریاد رس تو نہیں، جو بجز تیرے کسی سے فریاد کرے، جو سوائے تیرے کسی کی طرف بھاگے، جو سوائے تیرے کسی کی پناہ لے، اور جسے بچانے والا سوائے تیرے کوئی اور ہو، کیونکہ تو ہی میرا سہارا، میری امید گاہ، میری جائے فریاد، میرے قرار کی جگہ اور میری پناہ گاہ ہے۔ تو مجھے نجات دینے والا ہے، نجات کا طالب ہوں اور کامیابی چاہتا ہوں۔ میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تیری طرف آیا اور انہیں وسیلہ بناتا اور شفاعت چاہتا ہوں۔ پس سوال ہے تجھ سے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، پس حمد اور شکر تیرے ہی لیے ہے، تجھی سے شکایت کی جاتی ہے اور تو ہے مدد کرنے والا۔ پس سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بواسطہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ کہ رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور دور کر دے تو میرا غم، میرا اندیشہ اور میرا دکھ اس جگہ جہاں کھڑا ہوں، جیسے تو نے دور کیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندیشہ، ان کا غم اور ان کی تنگی اور دشمن سے خوف میں ان کی مدد فرمائی۔ پس دور کر میری مشکل جیسے ان کی مشکل دور کی، اور کشائش دے مجھ کو جیسے ان کو کشائش دی تھی، اور میری مدد کر جیسے ان کی مدد فرمائی۔ میرا خوف دور کر جیسے ان کا خوف دور فرمایا، میری تکلیف دور کر جیسے ان کی تکلیف دور فرمائی، اور وہ اندیشہ مٹا جس سے ڈرتا ہوں، بغیر اس سے مجھے کوئی زحمت اٹھانی پڑے۔ مجھے پلٹا جبکہ میری حاجات پوری ہو جائیں۔ جس امر کا اندیشہ ہے اس میں مدد دے، میرے دنیا و آخرت کے تمام تر معاملات میں۔ اے مومنوں کے امیر اور اے ابا عبداللہ، آپ علیہ السلام پر میری طرف سے خدا کا سلام ہمیشہ ہمیشہ جب تک زندہ ہوں اور رات دن باقی ہیں، اور خدا میری اس زیارت کو آپ دونوں کے لیے میری آخری زیارت نہ بنائے، اور میرے اور آپ کے درمیان جدائی نہ ڈالے۔ اے معبود، مجھے زندہ رکھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی طرح، مجھے انہی جیسی موت دے، مجھے ان کی روش پر وفات دے، مجھے ان کے گروہ میں محشور فرما، اور مجھ میں ان میں جدائی نہ ڈال ایک پل کی، کبھی بھی، دنیا اور آخرت میں۔ اے امیر المومنین علیہ السلام اور اے ابا عبداللہ علیہ السلام، میں آپ دونوں کی زیارت کو آیا کہ اس کو خدا کے ہاں وسیلہ بناؤں جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ میں آپ کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہوا اور آپ دونوں کو خدا کے ہاں سفارشی بناتا ہوں اپنی حاجت کے بارے میں۔ پس میری سفارش کریں کہ آپ دونوں خدا کے حضور پسندیدہ مقام، بہت زیادہ آبرو، بہت اونچا مرتبہ اور محکم تعلق رکھتے ہیں۔ بے شک میں پلٹ رہا ہوں آپ دونوں کے ہاں سے اس انتظار میں کہ میری حاجت روا ہو اور مراد بر آئے خدا کے ہاں سے آپ سے شفاعت کے ذریعے جو میرے حق میں آپ کے خدا کے ہاں ندا کریں گے۔ لہٰذا میں مایوس نہیں، اور نہ میری واپسی ایسی واپسی ہے جس میں نا امیدی اور ناکامی ہو، بلکہ میری واپسی ایسی ہے جو بہترین، نفع مند، کامیاب، قبول دعا کی حامل، میری تمام حاجتیں پوری ہونے کے ساتھ ہے، جبکہ آپ خدا کے ہاں میرے سفارشی ہیں۔ میں پلٹ رہا ہوں اس امر پر جو خدا چاہے، اور نہیں حرکت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا، اس کا آسرا لے کر کے خدا پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، اور کہتا ہوں خدا میرا ذمہ دار اور مجھے کافی ہے۔ خدا سنتا ہے جو اسے پکارے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے خدا کے، سوائے آپ کے اے میرے سرداروں۔ جو میرا رب چاہے وہ ہوتا ہے،
اور جو وہ نہ چاہے نہیں ہوتا، اور نہیں ہے حرکت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے۔ میں آپ دونوں کو سپرد خدا کرتا ہوں، اور خدا اس کو آپ کے ہاں میری آخری حاضری قرار نہ دے۔ میں واپس جاتا ہوں۔ اے میرے آقا، اے مومنوں کے امیر اور میرے مددگار، اور آپ ہیں اے ابا عبداللہ، اے میرے سردار، میرا سلام ہو آپ دونوں پر، متواتر جب تک جڑواں ہیں رات اور دن، یہ سلام آپ دونوں کو پہنچتا رہے، کبھی رکنے نہ پائے آپ پر میرا یہ سلام۔ اگر خدا چاہے اور سوال کرتا ہوں اس سے بواسطہ آپ کے کہ وہ یہی چاہے اور یہی کرے، کیونکہ وہ ہے حمد والا بزرگی والا، میں آپ کے ہاں سے جاتا ہوں۔ اے میرے سردار، خدا سے توبہ کرتا ہوا، اس کی حمد کرتا ہوا، شکر کرتا ہوا، قبولیت کا امیدوار ہوں، آپ کی زیارت کرنے کے ارادے سے، نہ آپ کی زیارت سے منہ موڑے ہوئے، بلکہ دوبارہ آنے کے لیے اگر خدا چاہے، اور نہیں حرکت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے۔ اے میرے سردار، میں شائق ہوں آپ کا اور آپ کی زیارت کا، جبکہ بے رغبت ہو گئے ہیں آپ سے اور آپ دونوں کی زیارت کرنے سے یہ دنیا والے، پس نہ کرے خدا مجھے نا امید اس سے جس کی امید و آرزو رکھتا ہوں بذریعہ آپ کی زیارت، بے شک وہ نزدیک تر ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔